والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي صادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرواء جوادا كفه عند الأتى هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سادات کرام، علماء و مشائخ، ذی شعور حضرات، عفت مآب میری ماں بہنیں اور عزیز بچوں، عزیز القدر مولانا سید سلمان اشرف صاحب نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اور 11 سے آپ کو 12 تک لے گئے. دنیا جانتی ہے جیسے ہی ہم 11 بولتے ہیں غوث اعظم ذہن میں آتے ہیں، اور جیسے ہم 12 بولتے ہیں رسول اعظم ذہن میں آتے ہیں. کسی کو 11ویں اور 12ویں کہتے ہیں. جب ہم گھڑی پہ غور کرتے ہیں تو واقعی گھڑی کا کام ہے کہ سوئی کو 11 سے 12 تک لے جائے. فنکشن جو ہے گھڑی کا وہ یہی ہے کہ وہ آگے لے جائے. تو 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا اور 12 کا کام ہے 1 تک لے جانا.
غوث اعظم کا کام ہے رسول اعظم تک لے جانا، رسول اعظم کا کام ہے خدائے واحد تک لے جانا۔ اب چونکہ غوث اعظم رسول اعظم تک لے جاتے ہیں، رسول اعظم خدا تک لے جاتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ غوث اعظم تک جانے نہیں دیتے۔ اور ہمیں رانگ ایڈریس بتاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا تعارف ہلکے پھلکے معاملات سے نہیں کراتا، گھٹیا درجوں سے اپنا تعارف نہیں کراتا۔ اب سادات کرام کا مقدر اچھا ہے، بابا دادا اچھے ہیں، ان سے لے کر کے آدم تک بیچ میں کوئی کافر ہی نہیں ہے، تو وہ اپنا تعارف ایسے ہی کراتے ہیں، میرا ابا، میرا دادا، میرا پردادا۔ ان کے لیے خاص ہے وعدہ، نہ کم نہ زیادہ، جب رب کا ہے ارادہ تو چائے بیچنے والے کیا کر لیں گے؟ لیکن جن کے بابا دادا قابل ذکر نہیں ہوتے تو وہ اپنے استاد کے نام سے تعارف کراتا ہے، میں نے حافظ ملت سے پڑھا ہے، میں نے شمس العلماء سے پڑھا ہے، مجھے حجت الاسلام نے پڑھایا، مجھ کو محدث اعظم نے پڑھایا۔ یہ حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی کہاں پہنچ گئے؟ مجھے خواجہ غریب نواز نے پڑھایا ہے۔ تاج العراق ابو بکر عبد الرزاق آپ کس مقام پر پہنچ چلے؟ مجھے غوث اعظم نے پڑھایا۔ پڑھانے والا اگر مضبوط ہے، اب پڑھنے والا اچھا اسٹوڈنٹ ہے، good teacher and good student, no any examination can fail him. ٹیچر بڑھیا ہے، اسٹوڈنٹ بڑھیا ہے، امتحان کی ہمت نہیں کی فیل کرتے۔ دیکھو نا، ٹیچر علی، اسٹوڈنٹ حسین، کربلا نہ مٹا سکا، امتحان پہ چھا گیا حسین، زمانے کا بن گیا حسین۔ ٹیچر اچھا ہو، اسٹوڈنٹ اچھا ہو، اور جسے علی پڑھا دے پھر تو وہ خواجہ حسن بصری ہو جائے گا، اور جس کو نبی پڑھائے پھر تو وہ صدیق ہوگا، فاروق ہوگا، غنی ہوگا، علی ہوگا۔ نبی پڑھا دے۔ چلو آج کی بات کرتا ہوں۔ اسی حیدرآباد میں مجھے کوئی بتانے والا نہیں ملا کہ حضرت انوار اللہ شاہ کے علم کی حد کیا ہے۔ پوچھتا ہوں، بتاؤ۔ اصلی ماں کا دودھ پیا ہے تو بتاؤ۔ ہم مسلمانوں کے پاس وہی ماں ہے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں، اسے ہم ماں کہتے ہیں۔ ہم ماں کا دودھ بیچتے نہیں۔
اپنے باپ کا خون بیچتے ہیں نہ اپنی ماں کا دودھ بیچتے ہیں. ہم وفاداری جانتے ہیں، کاروباری نہیں. ہمیں مت چھیڑو، ہم چھیڑتے نہیں، ہم چھیڑتے نہیں. علی کی اولاد چھیڑتی نہیں، بس جب چھڑ جائے تو چھوڑتی نہیں. انوار اللہ اسم مسمى نہیں معلوم، انہوں نے کسی بندے سے پڑھا. بڑا ذکر چل رہا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا، ان کے علم کا بھی اندازہ نہیں، تفقہ فی الدین کا اندازہ نہیں. حد ہے مگر ہمیں حد نہیں ہے. انہوں نے بھی بندے سے پڑھا. امام ابو یوسف کے علم کی کوئی حد بتا دے، زندگی بھر غلامی کروں گا. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا. بندے نے بندے کو پڑھایا. علی نے حسن بصری کو پڑھایا. بندے نے بندے کو پڑھایا. فاطمہ زہرا نے بچوں کو پڑھایا. بندی نے بندوں کو پڑھایا. جب بندہ بندے کو پڑھائے تب پڑھے ہوئے کے علم کا اندازہ نہیں تو اس رسول کے علم کا کیسے اندازہ لگاؤں جسے خدا نے پڑھایا ہے. اور رحمان وہ ہے کیا تعارف کرا رہا ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھتے ہیں. جانتے ہو کہ ہر سبجیکٹ کا ٹیچر الگ ہوتا ہے. ہمارے کورس میں سائنس، فزکس، کیمسٹری ٹیچر آئے گا، فزکس پڑھائے گا. اس کو لٹریچر نہیں معلوم، اس کو کوئی داس نہیں معلوم، نہ سور داس، نہ تلسی داس، نہ کبیر داس. اس کو صرف یہ معلوم ہے کہ فزکس میں ہیٹ ہے، ساؤنڈ ہے، میگنیٹ ہے، لائٹ ہے. وہ کویتائیں نہیں جانتا، وہ ریفلیکشن آف لائٹ جانتا. تو آیا فزکس پڑھانے، دوسرا سبجیکٹ نہیں پڑھا پائے گا. کیمسٹری پڑھانے آیا تو کیمسٹری پڑھائے گا. ولیم وولسورتھ، شیکسپیئر، ولیم بلیک، جان کیٹس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. کیمسٹری کا ٹیچر ہے، کیمسٹری پڑھائے گا. سبجیکٹ 5 سبجیکٹ میرے ہیں، پانچوں الگ الگ ہیں، ٹیچر الگ الگ ہیں، کلاسز الگ الگ ہیں. ایک قرآن 13 سبجیکٹ کیا ہے. واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. تجھ میں کون کون سا سبجیکٹ ہے؟ تو فزکس ہے کہ نہیں، تو کیمسٹری ہے کہ نہیں، تو زولوجی ہے کہ نہیں، تو بوٹنی ہے کہ نہیں، تو لاجک ہے کہ نہیں، تو فلسفی ہے کہ نہیں، تو جغرافی ہے کہ نہیں، تو ہسٹری ہے کہ نہیں، تو یونیورسل ہے کہ نہیں، بھگول تیرے اندر ہے کہ نہیں، جغرافی تیرے اندر ہے کہ نہیں. تو کون سا سبجیکٹ ہے؟ ہمارے یہاں فزکس الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، زولوجی الگ ہے، بوٹنی الگ ہے، ہسٹری الگ ہے، لاجک الگ ہے، فلسفی الگ ہے، پولیٹیکل سائنس الگ ہے، سیوکس الگ ہے، اکنامکس الگ ہے. تو قرآن بولتا ہے کلو صغیر و کبیر مستتر. سبحان اللہ. All small and big things hidden in Holy Quran. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے.
اب پڑھانے والا جب خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو اور کتاب میں ساری دنیا ہو، تو میرے نبی کے علم سے کون پنگا لے سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار، ہم نہیں جانتے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا بھی نہیں جانتا؟ تم سے چھپا ہے، رب سے نہیں چھپا، اور جب رب نے پڑھا دیا تو مصطفیٰ سے نہیں چھپا۔ اپنی حیثیت پہچانو، بڑوں کو منہ مت مارو، تیرا منہ بگڑ جائے گا۔ قرآن آج تک بغیر کسی محنت کے بچا ہوا ہے۔ حدیثوں کو بچانے میں کتنی محنت کیا، کبھی ضعیف گھس گئی، کہیں موضوع گھس گئی، کہیں منقطع گھسی ہوئی ہے، کہیں منفصل ہے، تو قرآن کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، پھر بھی بچا ہے۔ توریت کیوں نہیں بچی؟ وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ زبور کیوں نہیں بچی؟ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ انجیل کیوں نہیں بچی؟ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ کہ قرآن بچا کیسے؟ سرکار نے انتظام کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی اس کتاب کا محافظ ہے، اور سرکار کا انتظام کیا تھا؟ پرانی کتابیں اس لیے بدل دی گئیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، کیونکہ ان کتابوں کے ساتھ ساتھی نہیں تھا۔ جب تک موسیٰ رہے توریت محفوظ رہی، ہارون رہے توریت محفوظ رہی، کچھ برسوں کے بعد ساتھی ختم، کھیل ختم۔ عیسیٰ مسیح رہے، انجیل سیف تھی، ان کے اصحاب تھے، انجیل سیف تھی، زمانہ گزرتا گیا، ساتھی ختم ہو گئے انجیل کے، وہ امینڈمنٹ شروع ہو گیا، تحریف کا کاروبار شروع ہوا۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، میں قرآن اکیلے تمہیں نہیں دوں گا، ساتھی بھی دوں گا۔ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ میں دھیرے دھیرے بول رہا ہوں، تم زور سے سمجھنا، کیونکہ اسی دھیرے دھیرے میں جو کٹنگ ہوتی ہے مریض کو پتہ نہیں چلتا اور بیماری باہر ہو جاتی ہے۔ قیمتی نہیں کہا کہ دو قیمتی چیزیں آئی ایم گیونگ یو ٹو موسٹ ویلیویبل تھنگ، نو ویلیویبل، بھاری ثقلین، وزندار دے رہا ہوں۔ یہ بھاری کیوں کہا؟ کیونکہ بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں مگر بھاری نہیں ہیں۔ امریکہ کا US ڈالر قیمتی ہے، $100 put in your hand، very valuable، بہت قیمتی ہے، مگر اتنا ہلکا ہے کہ پھونک مارو تو امریکن کرنسی اڑ جائے۔ اڑایا انہیں بھی جا سکتا ہے، صرف سچا پھونکنے والا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ بھاری کیا مطلب؟ قرآن اکیلا نہیں رہے گا، اس کا ساتھی، وہ ساتھی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن اپنے ساتھی کے ساتھ ہوگا۔
کہ جب کبھی یزیدی آندھی آئے تو قرآن تو مسجد نبوی کے طاق پہ رکھا رہے، بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے اور اس آندھی کو روک دے، اس فتنے کو روک دے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے سے قرآن نہیں ہلا، کربلا میں حسین نہیں ہلے، کیونکہ دونوں بھاری تھے۔ اتنے بھاری تھے کہ صرف امام زین العابدین بچے اور یزیدیوں نے سوچا کاٹ ڈالو اہل بیت کو، موت کے گھاٹ اتار دو اہل بیت کو، حسین کے خاندان کو مٹا دو، ختم کر دو، مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ نسل حسین کو کربلا میں جتنا کاٹا گیا، نسل بڑھتی گئی، نسل بڑھتی گئی۔ یزید دمشق میں بیٹھا بچا اور نسل اس کی مٹتی گئی۔ بھاری ہے حسین۔ تو قرآن کو ساتھی چاہیے، یہ بات تو بالکل سیدھے سیدھے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو ساتھی چاہیے۔ وہی لوگ گمراہ ہیں جن کے پاس ساتھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی لے لیا۔ تو آپ اگر کوئی تلنگانہ میں نیا گانا شروع کرے، اب گمراہ کے روپ میں دکھائی پڑے، تو چاہے جیسا لباس ہو، چاہے جیسی یونیفارم ہو، چاہے جتنے القابات اس کے ساتھ لگے ہوں، اگر وہ گمراہ ہے تو یا تو وہ اہل بیت سے لڑا ہوگا یا قرآن سے پنگا لیا ہوگا، کیونکہ دونوں مضبوطی سے ہاتھ میں ہو تو گمراہ ہرگز ہرگز نہیں ہوں گے۔ ساتھی ہے، اس ان بولتے قرآن کے ساتھ بولتے ساتھی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کرام کو کیوں نہیں بنایا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے نبی کی جماعت صحابیوں کی طرح نہیں ہے، وہ کلاس ہے، انبیاء کا ایک کلاس ہے۔ صحابہ ان کے ماننے والے ہیں، حضرت نوح کے صحابہ، حضرت موسیٰ کے صحابہ، حضرت عیسیٰ کے صحابہ، سارے انبیاء کے صحابہ، تو کوئی صحابی انبیاء کی جماعت کی طرح نہیں ہے۔ ایسی ایک کلاس صحابہ ہے جو دوسری امتیوں کی طرح نہیں ہے۔ تو نبی کے عمل کو دیکھ کر صحابی کو بولنے کا حق نہیں۔ کون نبی مچھلی کے پیٹ میں کیوں گیا؟ چپ! تو ان کا صحابی بھی نہیں، تو کائے کو بولتا؟ صحابی کو حق نہیں ہے کہ نبی پر انگلی اٹھائے، ہے حق؟ کسی صحابی کو حق ہے کہ وہ اپنے نبی پر؟ کون سے نبی نے کس نبی کی داڑھی پکڑ کر ہاتھ اٹھایا؟ چپ! عمل نہیں دیکھیں گے نبی کا۔ دو نبیوں کے بیچ میں کوئی معاملہ ہے تو وہ نبی جانے، خدا جانے۔ ایسے دو صحابیوں کے بیچ میں کوئی معاملہ ہے تو نبی جانے، خدا جانے۔ ہمیں حق نہیں ہے انگلی اٹھانے کا۔ اپنا کلاس پہچان، کس درجے میں تو پیدا ہوا ہے دیکھ۔ تو صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں ہے، تو نہ غوث ہے، نہ خواجہ ہے، نہ بندہ نواز گیسو دراد ہے، تو ان کے گھر کا غلام بھی نہیں۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ اہل سنت ہو کر صحابہ پر انگلی اٹھانا جماعت کو نہ پہچاننا ہے، اور کوئی صحابی ہو کر کے نبی پر انگلی اٹھائے وہ صحابی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی سنی صحابہ پر انگلی اٹھائے تو اس کو اپنی سنیت پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔
صحابہ کرام بہترین جماعت. ابھی عزیز القدر مولانا سید سلمان اشرف نے کہا کہ چشمے فلک نے ایسی امت نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں اس امت میں جماعت صحابہ جیسی جماعت آدم سے لے کے آج تک نہیں ہوئی. صحابہ کو ایسا نہیں کیا کہ رسول پاک نے صحابہ کو پہچانوایا نہیں, شان بتایا نہیں, بتایا, ساتھی نہیں بنایا, قرآن کا ساتھی نہیں بنایا. اصحابی کا نجوم پہ یہی اہتدیتم تو کہا لیکن ساتھی نہیں بنایا. اقتدوا بالدین من بعدی, ابو بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا دین میں, یہ تو بتایا, ساتھی نہیں بنایا. میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں لیکن ساتھی نہیں بنایا. قرآن بولتا ہے اولئک هم الراشدون لیکن ساتھی نہیں بنایا. آیت رضوان بولتی ہے کہ اللہ ان سے راضی. ہمیں جب اللہ ان سے راضی تو کیا کر لے گا آج کا قاضی, مگر ساتھی نہیں بنایا. وہ صحابہ کرام جیسی جماعت دنیا نے دیکھی نہ ہو. وہ صحابہ دست دریا بھی نہ چھوڑے. وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. وہ صحابہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا. وہ صحابہ جنہوں نے افریقہ کے جنگلوں کو آباد کیا. وہ صحابہ جنہوں نے کلیسا میں اذان دی. وہ صحابہ جس نے روم کے غرور کو توڑا. وہ صحابہ جس نے کسرا کے گھمنڈ کو مٹی میں ملایا. وہ صحابہ جس نے آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دیا. وہ صحابہ جس نے ویرانوں کو آباد کر دیا. وہ صحابہ جس نے پیغام مصطفیٰ کو عالمی اسٹیج تک پہنچایا. ایسے مقدس صحابہ کی جماعت کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ پہلے آپ صحابی کی حقیقت سمجھیے. حقیقت تو بہت مشکل ہے, ڈیفینیشن ہی سمجھ لو. صحابی ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو. نبی کو دیکھنا, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا, وہ شخص صحابی ہو گیا. پر اگر کوئی اندھا ہو, پیدائشی نابینا ہو, تو وہ صحابی کیسے بنے گا؟ تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اندھا نبی کریم کی محفل میں, مجلس میں اتنا قریب چلا جائے, آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا, تو محلے دید میں وہ پہنچ گیا, حکم دید اسے نصیب ہو گیا, وہ بھی صحابی ہو گیا. تو رسول کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا, وہ صحابی ہے. ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ اب ہر صحابی کا درجہ بتا رہا ہوں. اگر 1,24,000 صحابی ہے نا, تو 1,24,000 کا جو لاکھ صحابی ہے درجے میں, وہ بھی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نا, وہ بھی مہاجرین و انصار, وہ بھی عشرہ مبشرہ, وہ بھی, وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں. جو لاسٹ میں ایمان لایا وہ بھی. عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی غوث و خواجہ سے افضل ہے. میں نے کہا دو بھاری بھاری نام لے لوں تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غوث اعظم سے بھی افضل ہے اور غریب نواز سے بھی افضل ہے, بندہ نواز سے بھی افضل ہے. باپ رے باپ, ایسے صحابی پر انگلی اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول کا ڈر نہیں. غوث و خواجہ سے. اب آئیے ایک مثال آپ کو سمجھاؤں فار یور انڈرسٹینڈنگ, and it will be very easy
to understand, because I am giving you the example which is very, very practical in your life. ہندوستانی وقت کے مطابق مانو سرکار کے زمانے میں کوئی صبح 10 بجے ایمان لایا، صبح 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے گھر پہنچا، انتقال ہو گیا، تو رسول کو دیکھا بھی، ایمان کے ساتھ گیا بھی، صحابی ہو گیا، اور درجہ غوث اعظم سے افضل، درجہ غریب نواز سے افضل، بایزید بستامی سے افضل، درجہ جنید بغدادی سے افضل، اتنے بڑے بڑے ولیوں سے جب وہ افضل ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، دھیان ہی مت دیں۔ ہندوستانی وقت کے مطابق 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، صحابی ہو گیا کہ نہیں؟ غوث سے افضل ہے کہ نہیں؟ خواجہ سے افضل ہے؟ مجھے وہ افضل ہونے کی وجہ بتاؤ، کون سا اس نے عمل کیا جو افضل ہو جائے؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، 1 رکعت نماز نہیں پڑھی، کیونکہ 10 اور 11 میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، بغیر نماز پڑھے غوث اعظم سے افضل، بغیر روزہ رکھے 1 گھنٹے کا روزہ بھی نہیں ہوتا، بغیر روزہ رکھے غوث اعظم سے افضل، وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جس کے حکم کا پرچم لہراتا ہو، وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے۔ یہاں میں رکنا چاہتا ہوں، تم جو بولی بولتے ہو اس بولی میں سنو۔ غوث اعظم ہمارے پیران پیر، سارے سنیوں کے دستگیر، پورے اسلام کی تقدیر، محمد عربی کی تنویر، فاطمہ زہرا کی تطہیر، پیران پیر، ہمارا غوث وہ غوث ہے جسے نکلتا ہوا سورج نمسکار کرتا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ سورج جسے خود نمسکار کرتا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سورج کو نمسکار کریں؟ وہ غوث اعظم بولے تو شریعت، اٹھے تو شریعت، بیٹھے تو شریعت، مجلس شریعت، کھانا پینا شریعت، اور منہ سے کچھ بول دے تو وہی رب کی مشیت۔ وہ غوث اعظم، اور اس سے افضل ہو گیا ایک آدمی 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہوا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ کوئی عمل۔ ایسے عمل والے غوث اعظم سے افضل بغیر عمل کیے دنیا سے جانے والا کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملا، ہاشمی سن، صحابی عمل سے نہیں بنتے، توجہ چاہوں گا، بہت اکیڈمک بات کہنے جا رہا ہوں۔ صحابی عمل سے بنتے نہیں، تو جس چیز سے وہ بنے نہیں اسے دیکھتے کیوں ہو؟ جب وہ عمل سے نہیں بنتے تو ان کا عمل دیکھتے کیوں ہو؟ نبی اپنے عمل سے نہیں بنتا، رب بناتا ہے۔ صحابی اپنے عمل سے نہیں بنتے، مصطفیٰ بناتے ہیں۔ ہمیں جو چیز جس سے بنتی ہے وہ چیک کیا کرو۔ میرا گھر مٹی کا بنا ہے، مٹی چیک کرو مٹی کیسی ہے۔ کسی کا گھر RCC سے بنا ہے،
راڈ چیک کرو، کنکریٹ چیک کرو، سیمنٹ چیک کرو، جس سے بنا ہے یہ مائک میٹل سے بنا ہے، میٹل چیک کرو. اور وہ پردھان سیوک جن لوگوں سے بنا ہے ان لوگوں کو چیک کرو. برے آدمی سے کہیں اچھے دن آتے ہیں کیا؟ جزیر سے اچھے دن نہیں آئے تو پلیت سے کہاں اچھے دن آئے؟ بس کرسی ہو چاہے جیسی ہو. اور ہم مسلمانوں کو اس قسم کی کرسی سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے ہی ہم لوگوں کو آج کل کرسی دے رکھا ہے. ہم کو آج کل کرسی تک جانے میں نہ چائے پینے کی ضرورت ہے نہ پکوڑا کھانے کی ضرورت ہے. تو میٹل چیک کرو یہ کرسی کس مٹیریل سے بنی ہے، مٹیریل چیک کرو. تو صحابی عمل سے نہیں بنا، عمل ہم چیک نہیں کریں گے، نگاہ رسول سے بنا. ماں کا دودھ پیا ہے تو مصطفیٰ کی نظر چیک کرو، نبی کی نظر چیک کرو. نگاہ مصطفیٰ نے فیضان نظر نے ان سے صحابی بنایا. وہ امتی ہے مگر امت میں اونچے درجے کا ہے، اسی لیے اسے صحابہ کہتے ہیں، اسے سنی نہیں کہتے. کہ ابو بکر صدیق سنی تھے، مولا علی سنی تھے، حسن حسین سنی تھے، ہم ہیں سنی، وہ ہیں سب صحابی. تو صحابی کو اپنے لیول میں لوگے تمہارا لیول خراب ہوگا. پھر کیوں نہیں ساتھی بنایا؟ اس سوال کا میں ایسا ترک سنگت لاجیکل جواب دے دوں کہ جو نہ سمجھنے کا ارادہ کیے ہوئے اسے بھی سمجھنا پڑے. یہ میرے نبی کا علم غیب ہے، انہیں پہلے ہی سے معلوم ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کو دیکھے گا اور ایمان کے ساتھ جائے گا وہی صحابی ہوگا. تو کب تک صحابی بنیں گے؟ جب تک رسول دھرتی پر رہیں گے. جب تک رسول زمین پر رہیں گے تبھی لوگ دیکھیں گے صحابی بنیں گے، لوگ دیکھیں گے صحابی بنیں گے. اور جب رسول کو پتہ ہے کہ ایک دن چشم عالم سے مجھے روپوش ہو جانا ہے، ایک دن میرا وصال ہوگا، میرا انتقال ہوگا اور میں مرقد میں چلا جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، تو میرا دیکھنا بند. اور جب دیکھنا بند ہو جائے گا تو صحابی بننا بند. صحابی بننا بند ہو جائے گا جب رسول دکھائی نہیں دیں گے. تو کیا ہوگا؟ جتنے جماعتیں صحابہ 1.25 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی ہیں وہ سب گھٹنا شروع ہوگا. 60 برس میں آدھے ہو جائیں گے، 100 برس میں 80% صحابہ کا انتقال ہو جائے گا، 200 برس کے بعد تو کوئی صحابی دکھائی نہیں دے گا. تو اگر قرآن کا ساتھی میں صحابہ کو بناؤں تو صرف 200 برس تک ہی قرآن کا ساتھی رہے گا. 200 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کو ساتھی نہ بناؤ، اہل بیت کو بناؤ. نہ قیامت تک قرآن اکیلا رہے گا، نہ قیامت تک اہل بیت.
الگ نہیں ہوگا قیامت تک، اور اہل بیت قرآن سے نہ کوئی قیامت تک قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک اہل بیت کو مٹا سکتا ہے۔ اسی لیے اس تاریخی شہر میں ہاشمی اعلان کرتا ہے، ہمیں ڈراؤ نہیں، ہماری لڑکیوں کی عزت لوٹو نہیں، مجرموں کو سزا دینے سے ڈرتے ہو تو سنو، جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا بھارت میں مسلمان رہے گا۔ قرآن اکیلا نہیں رہے گا جب تک نبی ہے، قرآن کا ساتھی، نبی گئے تو علی قرآن کا ساتھی، آجا